अस्सलामुअलैकुम प्यारे अहबाब। अदबी कैंपस के नाम से ये खालिसन अदबी चैनल, जिसमें कोना मश्क शौरा कराम के अलावा नए लिखने वालों को ख़ास तौर पर जगह दी जाएगी। आप तहतुल लफ्ज़ में या तरन्नम से किसी भी तरीके से जैसे आप मुनासिब समझें अपना कलाम हमें भिजवाएं और पजीराई हासिल करें। बहुत शुक्रिया, मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, मैं मियाँ महमूद आमिर आपका भाई अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले दिनों मेरा एक ताज़ा मजमूआ कलाम कैंपस नामे के नाम से छपकर मार्केट में आया है, जो पूरी शायरी पंजाब यूनिवर्सिटी पे ही की गई है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर शबीर अहमद कादरी साहब का और मोहतरम प्रोफेसर रियाज़ अहमद कादरी साहब का, जिन्होंने इस पर अपनी रायें दी और मुझे ये एज़ाज़ बख्शा। तो आप भी समाअत फरमाइएगा। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और नाजरीन, इस वक्त हम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी साहब के यहाँ मौजूद हैं और आपके यहाँ कैंपस नामा लेके आए हैं। कैंपस नामा मियाँ महमूद आमिर साहब की किताब है, जो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की शायरी पे की है। पंजाब यूनिवर्सिटी की यादों और वहाँ की सुनहरी बातों और खूबसूरत यादों को उन्होंने शायरी का रूप पहनाया है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी की तारीख में वाहिद पहली किताब है जो सिर्फ और सिर्फ कैंपस के अयाम की शायरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में भी ये पहली किताब है जो कैंपस नामा के नाम से शाया हुई, और इसमें हर शेर हर गज़ल जो है वो कैंपस की सड़कों, कैंपस की गलियों, कैंपस की नहर, कैंपस का पुल, कैंपस के दरख्तों पर मबनी है। ये जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब हाल ही में शोबा उर्दू जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अपनी सर्विस तकमील के बाद रिटायर हुए हैं। इस किताब में डॉक्टर साहब का दिबाचा भी है, और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें डॉक्टर साहब का दिबाचा जो है वो होता है। और जब से डॉक्टर साहब अदबी दुनिया में आए हैं, किताबों में दिबाचे, तकरीद और फ्लैप वो उनके साथ लाजम हयात बन गया है। अब तक सैकड़ों किताबों के दिबाचे तहरीर फरमा चुके हैं। इस किताब में भी आपका खूबसूरत मजमून शामिल है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो अपने इसमें लिखे हुए मजमून में से कुछ इक़्तिबास जो है वो हमारे नादरीन की खिदमत में पेश फरमाएं। ये किताब जो है मियाँ महमूद आमिर साहब अमेरिका में मुकीम हैं और गोजरा से बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक है, और इस किताब को उन्होंने बहुत इश्क व अकीदत और मोहब्बत से शाया किया है, और डॉक्टर साहब ने उतनी ही मोहब्बत से इसका दिबाचा तहरीर फरमाया। जी डॉक्टर साहब, अपना मजमून थोड़ा सा सुना दें इसमें से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी है, पहले तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। रियाज अहमद कादरी साहब मेरे शहर फैसलाबाद का मान है और बहुत मुतहर्रक, फ़आल और तख्लीकी सतह पे, तनकीदी सतह पे, तहकीकी सतह पे, और इनसे भी आगे जाके देखें तो वो मजलसी सतह पे जिस तरह फ़आल दिखाई देते हैं, वो मेरे लिए बाइस तमानियत और बाइस इत्मीनान है कि वो एक हमागीर शख्स के तौर पे सामने आए हैं और शहर को, शहर वालों को, ख़ास तौर पे नए अदीबों को, नए शायरों को जिस तरह वो मुख्तलिफ़ ज़राए से मुतारफ़ करा रहे हैं, वो कभी अखबार के ज़रिए, कभी टेलीविज़न के ज़रिए, कभी तकरीबात की सूरत में। तो ये बहुत खुशकुन बात है और कम लोग हैं जो ये फरीज़ा बतरीक़ आसन अंजाम देते हैं और बेलौस अंदाज में वो इसको सामने लेके आते हैं। तो ये इस वक्त इसलिए मेरे लिए मकाम मुसर्रत है कि इस वक्त दो किताबें वो अपने साथ लेके आए। एक प्रोफेसर रियाज हुसैन जैदी जो शख्स हैं, उनका एक मजमुआ
اے رسول امی، وہ بہت شاندار مجموعے، اس سے پہلے بھی ان کے نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو کیمپس نامہ ہے وہ بھی میاں محمود عامر صاحب کی کاوش ہے، جو آج کل امریکہ میں ہے۔ بیسیکلی ان کا تعلق گوجرا سے ہے، اور گوجرا اس وقت ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل ہے، اور یہاں رہ کے بھی انہوں نے گوجرا کو ایک باغ و بہار انداز میں ادبی سطح پہ متعارف کرایا، اور اب امریکہ میں رہتے ہوئے کیمپس نامہ کی صورت میں کتاب شائع کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ آج کل ویب ٹی وی کے لیے کیمپس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ادبی کیمپس، اور ادبی کیمپس کے ذریعے وہ ادیبوں کو، شاعروں کو، فنون لطیفہ سے وابستہ دوسرے شعبوں سے متعلق جو ارباب اور دوست احباب کام کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو سامنے لائیں گے، اور انہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ اس ضمن میں وہ کام کریں جو اس سے پہلے کم اس طرح کے جو نیٹ کے معاملات اس پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کتاب مجھے موقع ملا اس پہ کچھ لکھنے کا، اور اس میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم کی حیثیت سے جو اس دور کی یادیں ان کے ذہن میں تھیں، یہ دیگر شعبوں سے متعلق زلف و کاکل و رخسار کی شاعری اور اس طرح کی شاعری تو بہت ہو رہی ہے ہمارے یہاں، منوں کے حساب سے، انور مسعود کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے جو کلچر نکل رہا ہے، لیکن یہ کتاب اس لیے انفرادیت کی حامل ہے کہ اس میں میاں محمود عامر صاحب نے اپنے اس مادر علمی سے ایک اٹوٹ وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک ایسی محبت کا قرینہ ان کی نظموں میں ملتا ہے کہ برسوں گزر گئے، ظاہر ہے وہ آج کل بحثیت طالب علم انہیں فراغت حاصل کیے، پھر وہ ادبی مجالس میں ملازمت کے سلسلے میں، اور اب بسلسلہ روزگار وہ امریکہ میں ہیں، لیکن اس دور کی حسین یادیں، پرانا مکان اور اپنا تعلیمی حوالہ بننے والا جو بھی ادارے ہوتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، لاکھ بلانے سے بھی نہیں بھول پاتے۔ تو یہ میاں محمود عامر کی اپنے یونیورسٹی سے، اپنے ادارے سے، اپنی اس تعلیم گاہ سے محبت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس میں ایسی نظمیں لکھی ہیں جو آج ہر اس شخص کے دل کی آواز ہیں جو یونیورسٹی کی، کالج کی، اسکول کی اہمیت کو جانتا ہے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس سے اپنا مستحکم رشتہ قائم رکھتا ہے اور یادوں میں کھو جاتا ہے۔ ماضی ہمیشہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو یہ بھی ایک ماضی کی ایک یادگار کہہ لیں، ایک معتبر اور شاندار حوالہ کہہ لیں جو اس میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ میں یہاں سے شروع سے پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا۔ تعلیم گاہ سے 2 تصور جڑے ہوئے ہیں، وہ عمارت جو سنگ و خشت سے تعمیر کی گئی، وہاں کے اساتذہ اور طلباء و طالبات۔ اقبال نے بجا طور پر کہا تھا کہ سنگ و خشت سے جہاں پیدا نہیں ہوتے، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ سنگ و خشت جہاں آفرینی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس احسان کو کوئی طالب علم تا عمر نہیں بھلا پاتا۔ وہ معمولات حیات اور معاملات زندگی میں کھو سا جاتا ہے، مگر وہ جو فیض نے کہا تھا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے۔ منشا شاعر سے ہٹ کر اسے مادر علمی سے فیض یاب ہونے اور دوسرے غموں سے نجات پا کر اس 4 دیواری اور 4 دیواری میں موجود اساتذہ، کلاس فیلوز اور ان سے وابستہ حسین و رنگین یادیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں اور اپنی توجہ کھینچ ہی لیتی ہیں۔ میں خود کبھی اپنے اسکول میں جاتا ہوں تو در و دیوار کو بوسہ دیتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ کوئی کھویا ہوا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اپنی جنم بھومی اور تعلیم گاہ سے محبت کا بھی کوئی نعم البدل کیا ہوگا۔
چلے میں آخری پیراگراف یہاں پڑھ دیتا ہوں کہ میاں محمود عامر صاحب نے یہ جو ایک کیمپس نامہ ترتیب دیا ہے اور ایک تخلیقی سطح پہ اس ذائقے کو محسوس کیا ہے، اس میں آخری پیراگراف ہے: کیمپس میں حصول تعلیم کے چند برس گزارنے کے بعد بتقاضۂ وقت اور نظام اس کیمپس سے بہرحال رخصت ہونا پڑتا ہے۔ وہ خود تو کیمپس سے نکل جاتا ہے، مگر کیمپس تا عمر اس کے دل کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل پاتا۔ یہ ناخن اور گوشت کے مستحکم رشتے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ کچی عمر کی دوستیاں بہت پکی ہوتی ہیں۔ اس طرح کچی عمر کی محبت کا ذائقہ بھی بہت شیریں اور دل نشیں ہوتا ہے۔ یہ محبت انسان پر بلا شبہ بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، ذہن اور دل کی تختیوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس مجموعہ کلام کا شاعر بھی ان دل پذیر راہوں سے گزرا، گاہ ہموار گاہ نا ہموار یہ راہیں دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی وہ بھول نہیں پایا۔ اس راہ میں آنے والے پھولوں سے اس نے بدل و جان پیار کیا، مگر راہ کے کانٹوں کی بھی عزت کی ہے کہ ان کانٹوں کو ان پھولوں سے یک گونا نسبت تھی۔ اس کیمپس میں جن لوگوں سے راہ و رسم رہی، وہ اس کے ذہن کی سکرین پر آج بھی پوری آب و تاب اور چھپ کے ساتھ رقصاں اور متحرک ہیں۔ کہیں دور سے لہریں کا ملگجی دھواں، شعائے مہر کی ڈھلک، چمپئی گردنیں، کانٹوں کے حصاریے، دیوار میں کھلے پھول، شب رنگ سناٹے، چراغ آئے شب تاب، پٹگنڈیوں کی چیختی خاموشیاں، کیا کچھ نہیں ہے اس کتاب میں، اس کیمپس نامے میں۔ کہیں ترے پیچاک کے بل کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں بے بدن بھیگے ہوئے دامن دل کھینچ رہے ہیں۔ محمود عامر نے کیمپس کی دوری میں جو دن رات گزارے، ان کا کرب بے بہا درد بھی اب بھی ان اوراق میں جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ یہ کتاب ترسیل مسرت کا عمدہ نمونہ ہے اور کسی کی یاد میں چپکے چپکے آنسو بہانے کا وسیلہ بھی۔ جو شخص بھی ان اوراق کو پڑھے گا، پلٹے گا، اس کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ جائیں۔ بہت شکریہ۔ میں میاں